اسی طرح سورج کے غروب ہونے سے لے کر وقت مغرب تک، سورج غروب ہو گیا، اب سورج کے غروب ہونے سے لے کر مغرب کے وقت تک بھی کوئی نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام جب خطبہ جمعہ کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب فرض جمعہ ادا کرنے تک، جمعہ کے فرض ادا کرنے تک کوئی نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ جیسے ہی جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا تو اب خطبہ جمعہ سے لے کر فرض جمعہ ادا کرنے تک، اس کے دوران جو پیریڈ ہے، جو ٹائم ہے، اس میں کوئی بھی نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ عیدین کی نماز سے پہلے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں عیدیں، عیدین کی نماز سے پہلے بھی نوافل پڑھنا یہ مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، جب تک نماز عید اس نے ادا نہیں کی ہے اس سے پہلے بھی نوافل پڑھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مسجد میں پڑھنا بھی مکروہ ہے، گھر میں پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اور عیدین کی نماز کے بعد مسجد میں یا عیدگاہ میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ عیدین کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا یہ مسجد میں یا عیدگاہ میں پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں۔ اگر کوئی شخص نماز عید پڑھ کے گھر پر آ گیا، اب اگر وہ نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح عرفات میں جو ظہر و عصر ملا کر پڑھے جاتے ہیں، تو ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی اور ان دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد بھی نوافل و سنت پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ جبکہ مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی جاتی ہیں، نمازیں مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جو ملا کر پڑھی جاتی ہیں، تو مغرب اور عشاء کے درمیان میں کوئی نوافل پڑھنا یہ منع کیا ہے علماء نے، یہ جائز نہیں، یہ مکروہ ہے۔ لیکن جب مغرب عشاء پڑھ لی مزدلفہ میں تو اب عشاء پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح فرض کا وقت اتنا تنگ ہو کہ اگر یہ سنتیں پڑھے گا تو فرض پڑھنے کا وقت نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں سنت فجر پڑھنا بھی مکروہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر سنتیں اور نوافل پڑھنا بھی یہ مکروہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیگر سنتیں وغیرہ پڑھنا بھی مکروہ ہے کہ فرض ادا کرنا ضروری ہے، کہ اگر یہ سنتیں پڑھنے میں مشغول ہوگا تو فرض کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اگر فرض کا وقت اتنا تنگ ہو، مثال کے طور پر کوئی فجر میں آخری ٹائم میں اٹھا، آخری وقت میں اٹھا، اب یہ فوراً وضو کرے گا اور نماز فجر کے فرض ادا کرے گا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سنتیں اگر ادا کرے گا تو پھر نماز فجر کے جو فرض کا وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ فرض کا وقت اگر اتنا تنگ ہو کہ سنتیں پڑھے گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا نماز کا، تو اب اس دوران فرمایا کہ سنتیں و نوافل پڑھنا، سنت فجر بھی پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح جس بات سے دل بٹے اس بات کو دور کیے بغیر بھی ہر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پیشاب کی بہت زیادہ حاجت ہے، واش روم کی زیادہ حاجت ہے، اور پھر اگر یہ نماز میں شامل ہوتا ہے